غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے والے، یہ شان پائی، پھر وہ شرف پایا کہ امر کن کا، جو غوث اعظم خود لکھتے ہیں کہ رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے بندے تو میرا اور میرے محبوب کا تابع دار بن جا، تجھے یہ شان عطا کر دوں گا، یہ مقام اور یہ شان میری ہے، جو میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے، لیکن اگر تو میرا تابع دار ہو جائے گا تجھے یہ شان دے دوں گا، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا، جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اور غوث اعظم علیہ رحمہ کی شان کی ذات میں یہ مقام موجود تھا۔ مثال کے طور پر آپ واز کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، قلائد الجواہر، بہجت الاسرار اور دیگر کتب میں بارش شروع ہو گئی، بارش برس رہی ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے دیکھا اب بارش کی وجہ سے کچھ لوگ نا بکھرنے لگے، آپ نے بادلوں کی طرف دیکھا اور کہا میں مجمع اکٹھا کر رہا ہوں، تو دور دور کر رہی ہے، میں لوگ جمع کر رہا ہوں، تو الگ الگ کر رہی ہے، رک جا رک جا۔ یہ بات زبان سے نکلتی ہے تو بادل فوراً رک جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی شان ہے جو ادھر تابع دار ہو جاتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، پھر رب یہ شان عطا کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اور اسے آپ صرف کرامت کی بات حد تک نہ سمجھیے، بخاری و مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں بالوں میں گرد ہوتی ہے، داڑھی میں گرد پڑی ہوتی ہے، لوگ ان کو دیکھ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، فقیر ہے، ایسے ہی کوئی بابا ہے پھٹے کپڑوں والا، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں ان کی شان یہ ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کسی کام کے بارے میں قسم کھا لیں اللہ کی قسم ایسے ہوگا تو رب ویسے کر دیتا ہے، اپنے بندے کو شرمندہ نہیں کرتا۔ یہ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو یہ شان جو ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ اصل بات یہ ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق بھی اوپر اتنا گہرا ہو جاتا ہے، یہ بھی تب تک کلام نہیں کرتے جب تک مالک کی رضا نہیں ہوتی۔ اس پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی، بڑا پڑھ لکھ کے آئے، غوث پاک خود بھی پڑھے لکھے ہیں، فرماتے درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم پڑھا اور پڑھایا ہے حتیٰ کہ علم پڑھا کر مقام قطبیت پہ آیا ہوں، ہر روز 53 علوم پہ درس دینا، اتنی مہارت، اتنے کامل، اور وقت کے بڑے بڑے امام آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتے ہیں، آ کے یہاں سے فیض لیتے ہیں، 70,000 کا جھومٹ یہاں لگتا ہے اور غوث اعظم ان سے واز کرتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں، ہر محفل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ یہاں دلچسپی کے لیے ایک بات کر دوں، آپ کے ایک مرید ہیں اور شاگرد بھی ہیں یحییٰ بن نجاح، ادیب تھے بہت بڑے، کہتے میں نے کہا میں نے آج بندے گننے ہیں، میں نے آج بندے شمار کرنے ہیں، کتنے کو بندے یہاں آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے میں اوپر چادر لے کر نا، چادر میں داغا رکھ کے تو بیٹھ گیا، میں نے کہا غوث پاک کلمہ پڑھائیں گے، میں داغے کو گرہ لگا دوں گا، بعد میں گن لوں گا کتنی گریں لگی ہیں تو پتہ چل جائے گا کتنے بندے ہیں۔ کہتے ادھر کلمہ پڑھاتے ہیں میں گرہ لگا دیتا ہوں، ادھر کلمہ پڑھاتے ہیں میں گرہ لگا دیتا ہوں۔ غوث پاک نے 70,000 کے مجمع میں سے میری طرف اشارہ کر کے کہا یحییٰ بن نجاح مجھے تو تیری سمجھ نہیں آ رہی، میں لوگوں کی گریں کھول رہا ہوں تو لگا رہا ہے، میں تو گریں کھول رہا ہوں تو لگا رہا ہے۔ کہتے میں نے ہاتھ جوڑ دیا حضرت جی میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ بندے گننا کہ جو یہاں آ کے توبہ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب بہت پڑھ لکھ کے آئے، کہتے ہیں حضور آپ یہاں تقریر کرتے ہیں اتنے بڑے مجمع میں، اجازت ہو تو میں بھی تھوڑا خطاب کروں؟ میں کروں؟ واز کیا، بہت پرمغز دلائل سے آراستہ و پیراستہ مزین مستند خوبصورت کلام کیا، بڑا بہترین کلام، جامع و مانع کلام کیا، لیکن خود کہتے ہیں ولم یخشا قلب ولم تدمع عین، نہ کسی آنکھ سے آنسو ٹپکا، نہ کوئی دل ڈرا، بندے ٹس سے مس نہیں ہوئے،
پورا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہا ہوں. کہتے میں بڑا واز کر کر کے تو بیٹھ گیا. بیٹھا تو غوث پاک نے بات شروع کی. بات کیا کرتے ہیں؟ فرمانا کہ کل یہ عبد الوہاب کی والدہ نے انڈا پکڑا ہوا تھا, قریب سے ایک جانور گزرا تو اس کے ہاتھ سے نا انڈا گر کے ٹوٹ گیا. بس اتنی بات کہنے کی دیر ہے مجمع حال و بحال ہو جاتا ہے, وجد کی کیفیت ہے. بیٹا کہتے بابا جان میں نے واز کیا ہے بڑا پر مغز, لیکن کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا. آپ نے تھوڑی سی بات کی تو لوگوں کا یہ حال ہو گیا. فرمایا بیٹا تو نے بڑے بڑے سفر کیے, ایک بات تو بتا, اسافرت ہے نا, کبھی ادھر کا سفر بھی کیا ہے, کبھی ادھر کا سفر بھی کیا؟ فرمایا سن, انت متکلم عن نفسک وانا متکلم عن ربی. فرمایا بیٹے جب تو کلام کرتا ہے اپنی مرضی سے بولتا ہے, لیکن عبد القادر اتنی دیر تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک رب کی مرضی نہ ہو. عبد القادر کلام تب کرتا ہے جب رب فرماتا ہے قل یا عبد القادر نحن نسمعک, عبد القادر بول ہم سن رہے ہیں. بات تو تعلق کی ہے کا, اتنا گہرا تعلق اور ربط ہے. تو جب اتنا گہرا تعلق اور ربط ہو تو جو وہ کہیں گے وہ ہوگا نا. یہ اللہ کی ولیوں کی اور عفا کی شان. اور بات میں اسی امر کن پہ کر رہا ہوں جہاں سے بات میں نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے بات شروع کی تھی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ابھی ایک تو بات کر کے بات سمیٹوں گا. اسی طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی خطاب کر رہے ہیں. ایک پرندہ اوپر منڈلاتا ہے, بار بار منڈلاتا ہے. آپ نے دیکھا توجہ بٹ رہی ہے لوگوں کی. فرمایا قاتلک اللہ, رب تجھے مارے. اتنی بات زبان سے نکلنے کی دیر ہے, پرندہ وہ مر گیا, نیچے گر گیا. آپ واز کرتے رہے, واز کے بعد جانے لگے تو دیکھا پرندہ پڑا ہوا. فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہا حضور آپ کی زبان سے نکلا تھا رب تجھے مارے تو یہ مر گیا. ادھر تعلق کتنا پکا ہے, اور رب اپنے بندوں کو یہ اتھارٹی دیتا ہے. یہ بخاری شریف میں ایک اور روایت بھی ہے, اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به. فرمایا بندہ نفلیں پڑھ پڑھ کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب محبوب بنا لیتا ہوں نا, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. یہ شان رب دیتا ہے اپنے عرفاء و اولیاء کو. تو کہا حضور آپ نے کہا تھا تو مر گئی. آپ نے فرمایا وہ تو میری زبان سے نکل گیا, اللہ تجھے زندگی دے. اتنی بات زبان سے نکلنے کی دیر ہے پرندہ زندہ ہو جاتا ہے. اور یہ اچنبے کی بات نہیں ہے, میں قرآن و سنت سے اس بات کو ثابت کر رہا ہوں. اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ شان دیتا ہے. اگلی بات, اختتامی بات عرض کروں گا اور بات سمیٹوں گا. تقدیر جو ہے نا, تقدیر یہ دو طرح کی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے, پریشانی میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ دنیا رب نے بنائی ہی اپنے بندوں کی شان دکھانے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے, رب ہماری عبادتوں کا محتاج ہے؟ یہ ڈیوٹیاں سارا کچھ لگائی گئی ہیں, لیکن رب نے اصل میں یہ کائنات کا جو نظام بنایا ہے نا, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں حشر بھی اس لیے لگے گا کہ محبوب کی شان دکھائی جائے. فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. زمانے کو دکھایا جائے میرے محبوب کی شان کیا ہے. تو یہ کائنات بنائی اس لیے کہ اپنے بندوں کی شان رب دکھائے. آپ عبادتوں کو دیکھ لیں, طواف کعبہ کرتے ہیں, یہ بھی بندوں کی ادائیں ہیں. صفا مروہ کی سائی ہے, بندوں کی ادا ہے. زمزم ہے, بندوں کی ایڑیوں سے نکلا ہوا ہے. دیگر ایسے جو معاملات ہیں جن رسوت کو چومنا ہے, یہ بھی محبوب کی ادائیں ہیں. تو رب نے جو کچھ بھی عبادات رکھی ہیں بندوں کی اداؤں کو عبادت بنا دیا ہے, عبادت بنا دیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کو شان کیا دیتا ہوں, اس کو مقام کیا دیتا ہوں. تقدیر دو طرح کی ہے, ایک ہے تقدیر معلق, ایک ہے تقدیر مبرم. قرآن مجید میں دونوں کا ذکر آتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے, اور ام الکتاب اس کے پاس ہے. یہ تین باتیں کی گئی, محو اثبات اور ام الکتاب. فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے, جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, اور ام الکتاب اس کے پاس ہے. یہ جو محو اثبات ہے نا, جس میں مٹ بھی جاتی ہے, ثابت بھی رہتی ہے, بدل بھی سکتی ہے, اسے تقدیر معلق کہتے ہیں. اسے تقدیر معلق کہتے ہیں. جو معلق ہوتی ہے, رب کے کسی نیک بندے نے کہہ دیا جا یوں ہو جائے گا, رب اس کی نہیں موڑتا, رب ویسے کر دیتا ہے, تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں.
یہ تقدیر معلق ہے. صدقہ تقدیر کو بدل دیتا ہے. عمر میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ایسی کئی روایات موجود ہیں. تو یہ تقدیر معلق ہے نا. رب اپنے نیک بندوں کو عرفاء کو یہ شان دیتا ہے, ان کی زبان سے جب بات نکلتی ہے نا, رب تقدیریں بھی بدل دیتا ہے. جو علامہ اقبال فرماتے ہیں, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, جب نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, تو زور بازو کا اندازہ کون کرے گا جن کی نظر سے تقدیر بدل جائے. ایک شخص غوث اعظم علیہ رحمہ کے دور کے ایک بزرگ تھے, شیخ حماد, ان کے پاس آیا, آ کے کہتا ہے اللہ کے بندے تجارت کے لیے جا رہا ہوں, دعا دے دو. فرمایا نہ جانا, لکھا یہ ہوا ہے تو مار دیا جائے گا, قتل ہو جائے گا, تیرا سامان لوٹ لیا جائے گا, نہ جانا. ڈر گیا, تیاری ساری کر چکا تھا. اب نکلتا ہے تو رستے میں غوث اعظم سے ملاقات ہوتی ہے. فرماتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ حضور تجارت پہ جانا چاہتا تھا تو یہ بات ہوئی ہے, حضرت فرما رہے نہ جانا, مار دیا جائے گا, تیرا سامان لوٹ لیا جائے گا. غوث پاک نے فرمایا جا, اللہ خیر کرے گا. توجہ ہے نا آپ کی؟ فرمایا جا, اللہ خیر کرے گا. چلا گیا, سفر بھی کیا, مال بھی کمایا, کچھ بھی نہیں ہوا. راستے میں پڑاؤ بھی کیا, بڑا نفع بھی ہوا. ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو وہاں پہ لیٹا سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے, ڈاکو آ گئے ہیں, سامان بھی لوٹا ہے, اس کو قتل بھی کر دیا ہے. یہ بڑا پریشان ہو کے اٹھا, دیکھا جسم سلامت ہے, سامان پاس ہے. اس نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے یہ خواب تھی. واپس آیا تو آگے شیخ حماد ملے, دیکھ کے کہتا حضرت جی آپ تو کہتے تھے مر جائے گا, آپ تو کہتے تھے تجھے مار دیا جائے گا, تو دیکھو نہ بچ گیا ہوں. فرمایا بات سن, تیری تقدیر میں وہی لکھا ہوا تھا جو میں نے کہا تھا, مقدر تیرا وہی تھا جو میں نے کہا تھا. تجھے قتل کر دیا جائے گا, سامان لوٹ لیا جائے گا, لیکن غوث اعظم نے کہہ دیا تھا نا اللہ خیر کرے گا, تو رب نے ان کے کہنے کی وجہ سے تیری تقدیر کو تیری خواب میں منتقل کر کے تجھے بچا لیا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ شان دیتا ہے.